غلط نااہل کیا گیا۔ سارا میر صاحبہ کیا کہیں گی آپ خواجہ آصف کی اس گفتگو پہ کہ نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ نااہل کیا گیا تھا، ان کے ساتھ جو ہے زیادتی کی گئی تھی، تو اب یہ آئین آیا ہے، میں زیادہ بحث نہیں کرنا چاہتا، زیادہ لڑائی جھگڑا والی بات نہیں کرنا چاہتا، آپ کا اس پہ کیا موقف ہے؟ دیکھیں میں تو یہی کہوں گی کہ یہ پہلے بھی ڈکٹیٹروں کی گود میں بیٹھ کے آئے تھے، اور آج ان کا جو کیا کہتے ہیں نا اختتام بھی ڈکٹیٹروں کی گود میں ہوا۔ انہوں نے اسے نہ عزت سے بلایا سیاست میں، نہ انہوں نے اس کو عزت سے سیاست سے نکالا۔ اس کی پارٹی جو ہے انہوں نے بھی نہیں سیکھا اس کی غلطیوں سے، اور یہ سہولت کار بنے ہیں۔ اب سیاستدانوں کو اور جو ہمارے وکلا صاحبان ہیں، انہیں مل کے چاہیے کہ یہ جو اسمبلی ہے اس کو اللیگل قرار دے دیں، ٹھیک ہے، اور ایک نئی اسمبلی کی جو ہے یہ لوگ بنیاد رکھیں، کیونکہ ایسے ملک تو نہیں چلے گا۔ یا میں نے جب پہلے بھی کہا تھا، تو میرا کہنے کا یہی ہمیشہ مقصد ہے، اگر پورے پاکستان سے پاکستان کی بقا کے لیے تو گوڈ سے کہنی پاتی اگر 5000 وکلا نکلتے ہیں، ان کے پیچھے عوام نکلے۔ آخر کب تک یہ ڈکٹیٹرشپ چلتی رہے گی؟ یہ تاحیات استثناء لے رہے ہیں، یہ آب حیات ہی پی لیں، یہ خدائی کا دعویٰ کر دیں، یہ تاحیات زندہ رہنے کا دعویٰ کر دیں، کوئی نہیں جھٹلا سکے گا۔ یہ خدائی کا بھی میں کہتی ہوں اس ٹائم پاکستان میں دعویٰ کر دینا، خدا کی قسم کوئی نہیں جھٹلا سکے گا، کوئی کچھ نہیں کہے گا، کیونکہ لوگ اتنے مجبور ہو گئے ہوئے ہیں، لوگ ڈر رہے ہیں، کیونکہ یہ ان کے گھروں میں گھس جاتے ہیں، مائیں بہنیں اٹھا لیتے ہیں۔ تو جب آپ ایک بڑی اسٹرینتھ سے نکلیں گے تو آپ چیزوں کو کنٹرول کر لیں گے، آپ کے پاس وقت بھی ہے اور طاقت بھی ہے، اور جو دشمن ہوتا ہے یا جو اللیگل کام کر رہا ہوتا ہے وہ ہمیشہ خوف زدہ ہوتا ہے، اسے پتہ ہے وہ اللیگل کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ سب کچھ اللیگل کر رہے ہیں۔ and the more important thing here I want to mention ہے کہ آپ دیکھیں یہ اسرائیل کے ساتھ اس طرح برملا مل کے جو ہے میٹنگیں کر رہے ہیں، ٹورزم کے اوپر باتیں کر رہے ہیں۔ میں نے کسی کی ویڈیو دیکھی، میں نے اس کو نوٹس نہیں لیا، لیکن جب میں نے دیکھا تو ان کا جو کوئی وزیر ٹورزم ہے کیا ہے، وہ ان کے ساتھ اتنے خوش گپیاں لگا رہے ہیں۔ مطلب ہاؤ ڈیر کہ آپ ایک مسلم ملک ہیں، آپ نے قبلہ اول کے اوپر قبضہ ہوتے دیکھا، وہاں کے لوگوں کو جینوسائیڈ دیکھا، ایتھنک کلینزنگ دیکھی، آپ ان کی گود میں جا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو the time is کہ اب جو بھی اچھے لوگ ہیں، I'm not saying the چور اور کرپٹ، ٹھیک ہے، کھوسا صاحب نے بہت اچھی باتیں کہیں، that's what I was expecting، اور میرا کبھی بھی یہ مقصد نہیں ہوا کسی کو offend کرنا یا exaggerate کرنا چیزوں کو۔ ان کے ہاتھ میں پاور ہے، don't underestimate yourself۔ آپ سارے وکلا نکلیں، چھوڑ دیں ایک وقتی طور پہ اگر کسی کا بھی ڈفرنس اوپینین ہے، سارے مل کے نکلیں، کم سے کم ان چوروں کو پہلے کیفر کردار تک پہنچائیں، اس کے بعد مال غنیمت بہت ہے پاکستان کے اندر، مت لٹنے دیں پاکستان کو ان ڈکٹیٹروں کے ہاتھوں۔ یہ ہمیشہ شب خون مارتے آئے ہیں آئین کے اوپر۔ نیو یارک ٹائم نے بھی لکھا تھا عاصم منیر کے بارے میں کہ یہ آئین شکن ڈکٹیٹر ہے، کچھ کر لیا۔ آج بھی مارین نوافل نے ان کے اوپر جو ہے ٹویٹ لکھا ہے، ٹھیک ہے، سب سے بدترین ڈکٹیٹر یہ آیا پاکستان کی تاریخ کے اندر، میں تو سارے ڈکٹیٹر ہی بھول گئی ہوں۔ تو that's what my opinion۔ اور خواجہ آصف کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ کٹ پتلیاں ہیں، یہ مالکوں کے ہاتھوں میں جو ہلتے ہیں، جب ان کی ڈوریاں ہلائی جاتی ہیں تو یہ ہلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان لوگوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس ٹائم کھوسا صاحب ہیں یا یہاں پہ ہماری رابعہ صاحبہ بیٹھی ہیں، ان لوگوں کی زیادہ اہمیت ہے اس ٹائم پاکستان میں۔ کیوں؟ یہ سچ بول رہے ہیں۔ عوام ان کے ساتھ زیادہ اٹھے گی بجائے کسی بندوقوں والوں کے ساتھ، کسی بدماش، کسی مافیا کے ساتھ اٹھے۔ تو ہم تو ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں کہ خدا را پاکستان کو بچا لیں، خدا را پاکستان کو بچا لیں۔ اب کھوسا صاحب نے کتنے مجبور ہو کے جو لاسٹ ورڈنگ کی ہے زندہ باد کے، کہ آپ خود سوچیں کہ ہم کر سکتے ہیں سب کچھ، جی مس سارا میر صاحبہ، آپ کے موقف پہ ایڈوکیٹ وہاب بلوچ صاحب کا بھی موقف لے لیتے ہیں، اور پھر آپ سے مزید اس پہ تفصیلی بات کرتے ہیں، اور جو سپریم کورٹ کے ججز جو ہے جسٹس صاحبان، ان کے بھی استعفے سامنے آئے۔